السلام علیکم، مائی نیم از ڈاکٹر مبشر۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ شوگر جو ہے اگر ہم 2 سے 7 دن تک یہ پلان جو میں بتا رہا ہوں چیزیں یہ استعمال کریں تو شوگر ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آگے کوشچن مارک ہے کہ از دس کریکٹ؟ ٹھیک ہے، اصل میں شوگر جو ہے یہ آپ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ شوگر ایک ڈائٹری ڈیزیز ہے۔ اس میں 2 ٹائپس ہیں، ٹائپ 1 2 ویسے 3 ہیں، ٹائپ 3 بھی کہتے ہیں، جیسے گیسٹیشنل جو عام طور پہ پریگنینسی میں ہو جاتی ہے وہ ٹائپ 3 شوگر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹائپ 1 جو ہے وہ جینیٹیکلی ہم کہیں گے، ٹائپ 2 جو ہے وہ بھی اس میں کچھ جینیٹکس آ جاتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آج آپ 40-50 سال پیچھے چلے جائیں تو شوگر کی بیماری اتنی نہیں تھی جتنی اب موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 40-50 سال پہلے کھانے پینے کی یا خوراک کی فراہمی اتنی زیادہ اور اتنی ورائٹی خوراک کی موجود نہیں تھی جو اس وقت موجود ہے۔ لوگوں کو کھانے کو بہت کم ملتا تھا اور ورائٹی بھی کم تھی، اور لوگ جسمانی مشقت زیادہ تھی، مشینوں کا استعمال کم تھا، گاڑیوں کا استعمال کم تھا، پیدل چلنا، ایکسرسائز، ایون کھیتی باڑی جو ہے وہ بھی آج کل تو وہ سب مشینوں پہ آ گئی ہے، وہ بھی پہلے جسمانی مشقت کے ساتھ یہ سارے کام ہوتے تھے، جس کی وجہ سے اگر آپ جاتے ہیں تو ہارٹ ڈیزیز یا ڈائبٹیز میلائٹس یہ آپ کو اگر آج سے پیچھے جاتے ہیں 40-50 سال پہلے تو یہ بہت ہی کم جو ہے بیماری موجود تھی، بلکہ ہارٹ اٹیک یا شوگر کی بیماری جو ہے اس وقت سوچا جاتا تھا کہ یہ جو رچ پیپل ہیں، امیر لوگ ہیں، یہ ان کی بیماری ہے، لیکن اب یہ جو ہے تقریباً اس نے تمام طبقات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس کی مین وجہ جو ہے وہ ہمارا جو غلط قسم کی ڈائٹ استعمال کر رہے ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ہماری جسمانی مشقت کا نہ ہونا، لائف سٹائل میں جو تبدیلی ہے وہ ہے۔ اب اردو میں یہ ہے کہ جو نیچے لکھا ہوا ہے کہ صرف 2 سے 7 دن یہ چیزیں استعمال کریں اور شوگر کی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پائیں۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ اصل میں یہ آئیڈیا مجھے اس وقت آیا جب میں نے یوٹیوب پہ مختلف قسم کے یہ دیکھے ہیں، کس نے لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک چیز استعمال کریں ہمیشہ کے لیے شوگر ختم ہو جائے گی، کس نے لکھا جی 3 دن میرا نسخہ استعمال کریں آپ ہمیشہ کے لیے شوگر ختم ہو جائے گی۔ یہ مختلف قسم کے ٹائٹل جو ہیں میں نے یوٹیوب پہ دیکھے، تو اس کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ آپ تھوڑا سا میں سمجھاؤں آپ سب کو کہ یہ پوسیبل نہیں ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کو بیماری شوگر کی بیماری ہے اور یہ 1-2 دن میں نہیں ہوئی یا 2-4 دن میں نہیں ہوئی، یہ کئی سالوں میں ہوئی ہے، ڈائگنوز اب ہوئی ہے، لیکن اس کا جو ہے اس کا سٹارٹ کافی عرصے سے ہو چکا تھا، اور جو آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے جو ہے اس لیول پہ پہنچ گئی ہے، جو ایک بیماری کی شکل اس نے اختیار کر لی ہے۔ تو اتنے سالوں کی بیماری جو ہے وہ چند دنوں میں اس کا ٹھیک کر دینا یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے، اور سائنس بھی اس کو نہیں مانتی، اور کوئی انڈرسٹینڈنگ اس کی نہیں ہے، ہم بھی اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ یہ آپ لوگوں کو سمجھانے کا یہ تھا کہ اس قسم کی کوئی بھی آپ چیز دیکھیں تو فوری طور پہ پیشنٹ جو ہے، کیونکہ جو مریض ہے وہ دیوانہ ہوتا ہے، وہ پھر اس قسم کی چیزیں استعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی کوئی جڑی بوٹی اس کو بتا دی جائے گی، کبھی کوئی چیز بتا دی جائے گی، کوئی چیز بتائیں گے تو وہ اس کو فالو کرے گا 2-4-5 دن، اور اپنی میڈیسن بھی چھوڑ دیتے ہیں لوگ۔ اس سے سوائے جو ہے نقصان ہونے کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ میں نے پریکٹس میں بھی یہ دیکھا تھا وہاں پاکستان میں کہ لوگ آتے تھے جو میڈیسن لے رہی ہیں بیچ میں چھوڑ دی ہیں، وہ کوئی ہومیوپیتھک کے پاس چلا گیا ہے، کوئی حکیم کے پاس چلا گیا ہے، یا کسی کوئی دم درود کے پاس چلا گیا ہے، تو انہوں نے اس کو اپنی میڈیسن یا اپنا کوئی جو تویز یا کوئی ایسی چیزیں استعمال کروائی ہیں، اور میڈیسن جو ہے وہ پہلے ہی انگلش میڈیسن جو ہے یہ اس کو چھوڑ دیں تو اس کو چھڑوا دیا، تو بعد میں جب پیشنٹ آیا ہے تو اس کو جب بھی آپ کوئی دوائی کھا کے چھوڑتے ہیں تو اسی دن آپ کی بیماری نہیں بڑھ جاتی، بلکہ یہ میڈیسن جو ہے یہ کئی دن تک اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، شروع میں جب آپ دوائی چھوڑیں گے تو اگلے دن ٹیسٹ کروائیں گے تو آپ کا وہ ٹھیک ہی آئے گا، کیونکہ دوائی
اپنے اثرات چھوڑتے چھوڑتے بھی اس کو ہفتہ 10 دن لے لیتے ہیں. تو اسی چیز کا وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ نے 4 دن ہوگی یہ دوائی نہیں کھائی تو ابھی تک آپ کا رزلٹ ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انگلش دوائی آپ کو، یہ ہماری دوائی جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے. ایسا قطعی ممکن نہیں ہے. سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر ایک دفعہ شوگر ہو گئی ہے تو شوگر کی بیماری کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، 100% آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن ٹھیک ہو کے آپ کا لائف سٹائل جو ہے ویسا نہیں ہوگا جو پہلے تھا. وہ قطعی طور پہ اسی انداز سے آپ جو پہلے ہر چیز کھا رہے ہیں یا بالکل سیڈنٹری لائف سٹائل ہے وہ آپ کا آپ نہیں گزاریں گے. جب بھی آپ اس میں آئیں گے تو دوبارہ شوگر ہو جائے گی. ایک دفعہ شوگر ہو گئی ہے تو پھر اب آپ کو اپنی لائف سٹائل، اپنے زندگی کے معمولات جو ہیں سارے کے سارے تبدیل کرنے ہوں گے. تو پھر تو آپ ٹھیک بھی رہیں گے اور آپ جو ہے ادویات سے بچے بھی رہیں گے. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو کون کون سی چیزیں جو اس کی 5 پلان ہیں اس کے. ٹھیک ہے، نمبر یہ ہے کہ کیا کیا چیزیں آپ نے چھوڑنی ہے اور اس کے بعد کیا کیا کھانی ہے اور کیا کام کرنی ہے. اگر اب یہ 5 سٹیپس آپ لے لیں گے تو آپ شوگر اپنی کنٹرول کر لیں گے اور آپ بالکل ہیلدی لائف گزاریں گے. اور اگر اس کو مکمل فالو کریں گے تو میرا خیال ہے کسی قسم کی دوائی بھی آپ کو نہیں چاہیے ہوگی. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے مستعد ہو کے یا کتنی آپ جو ہے ہمت کے ساتھ اس پہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کتنا آپ میں جو ہے ڈٹرمینیشن ہے یا ول پاور ہے کچھ چند چیزوں کو چھوڑنے کی. ٹھیک ہے، تو اب ہم چلتے ہیں اس کی طرف. اس میں یہ ہے، دیکھیں ڈائٹ میں جو چیزیں ریموو کرنی ہے اس میں ہے ریفائنڈ شوگرز. ریفائنڈ شوگر میں تمام کی تمام ایسی ڈرگس جس میں حلوے، گجریلے، مٹھائیاں، بسکٹس، کیکس، پیسٹری، یہ تمام کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے ساتھ گرینز میں آپ کے ساری تمام کی تمام جو ہے، یہ وہ میں پلان بتا رہا ہوں جو آپ نے 1 سے 2 ماہ کرنا ہے اس وقت تک جب تک آپ کی جو ہے چاہے 2 ہفتے کریں 4 ہفتے کریں، ویسے 90 دن تک ہے اگر جس کو بہت جو ہے شدید قسم کی شوگر ہے. یہ اس وقت تک کریں جب تک کہ آپ کی شوگر نارمل نہیں آ جاتی. جب نارمل آ جائے گی پھر ان کا تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ چیزیں استعمال کر سکتی ہیں، جو بعد میں آپ کو میں ڈسکس کروں گا. ٹھیک ہے، گرینز میں ہر قسم کی تمام قسم کی دالیں، گندم ایک دفعہ اس کو ریموو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، کافی حد تک. ہائیڈروجنیٹڈ آئلز ہیں تمام قسم جو ہم گھی کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں ڈالڈا گھی ہے یا ویجیٹیبلز آئلز ہیں، کینولا آئل ہیں، کارن آئلز ہیں، سن فلاور آئلز ہیں، اور یہ بڑی جو ہے نا سرسوں کا تیل جیسے کاٹن سیڈ آئل کہتی ہیں، یہ بڑا چلا جی. لوگ کہتے ہیں جی تمام چیز چھوڑ دیں جی، سرسوں کا تیل کھائیں. سرسوں کا تیل استعمال کے لیے ہے، کھانے کے لیے اتنا بینیفیشیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ تمام قسم کے ایک دفعہ آئل چھوڑنے پڑیں گے. اس کی بجائے جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ کون کون سی آپ کھائیں گے. کیا ہائی فائبر ڈائٹ میں آ جاتی ہیں تمام قسم کی فروٹس، ویجیٹیبلز. فروٹس وہ بہت زیادہ میٹھے نہ ہوں، کچی سبزیاں. ٹھیک ہے، اس کے سیلڈ کی شکل میں. پھر کرومیم، میگنیسیم رچ فوڈز ہیں جس میں سپینچ ہے، بروکلی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کو لسٹ الگ سے مل جائے گی، میں بھی بعد میں پرووائڈ کر دوں گا آپ کو. پھر ہیلدی فیٹ میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ہے کوکونٹ آئل، اولیو آئل، دیسی گھی، مکھن. یہ چیزیں آتی ہیں ہیلدی فیٹ کے اندر. اور پھر پروٹین میں آپ کا چھوٹا بڑا گوشت ہے، چکن ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ استعمال کریں، مچھلی ہے. ٹھیک ہے، اور فوڈ لو گلائسیمک جو ہے نا گلائسیمک لوڈز کے ساتھ ایسی چیزیں جس میں میٹھے کی مقدار بہت کم ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں جی. سپلیمنٹس کون کون سے آپ نے استعمال کرنی ہے اس کے ساتھ نا جو منرلز یا وائٹامنس. ایک تو یہ ہے کہ 200 ملی گرام مائکرو گرام جو ہے کرومیم پیکولینیٹ مل جاتی ہے مارکیٹ میں. یہ نہیں پتہ کئی جگہ، آپ اس کو دیکھ لیں. یہ صبح دوپہر شام 3 دفعہ کھانے کے ساتھ اس کو لینی ہے، اس گولی کو.
پھر الفا لپوئک ایسڈ ہے، یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اس کے سورس میں بروکلی ہے، یہ ویسے ٹیبلٹ فارم میں بھی مل جاتی ہیں، لیکن بروکلی، سپینچ، ٹمیٹوز، ٹھیک ہے، یہ پالک یا ٹماٹر جو ہیں اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے، یہ اس کا استعمال کریں جو سپلیمنٹس ہیں۔ اس کے بعد فش آئل سپلیمنٹ، یہ 1000 ملی گرام پر ڈیلی استعمال کریں، کیونکہ فش آئل جو ہے یہ آپ کا ٹرائیگلیسیرائڈ لیول کو کنٹرول کرتا ہے، ایل ڈی ایل کو کم کرے گا اور ایچ ڈی ایل کو انکریز کرے گا، یعنی کہ جو گڈ کولیسٹرول اس کو بڑھائے گا اور بیڈ کولیسٹرول کو کم کرے گا۔ اس پہ بھی ہم الگ سے ڈسکس کریں گے۔ پھر سینامن ہے، سینامن جو ہے اس کی یہ بھی ہے، اگر کھانے کے اوپر آپ سینامن چھڑک لیں گے، ٹھیک ہے، سینامن کہتے ہیں اس کو، یہ جو ہے دار چینی، ٹھیک ہے، اس کو آپ چھڑکتے ہیں کھانے کے اوپر، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا یہ انسولین کی سینسٹیوٹی کو کم کرے گا اور پھر بھی یہ جو ہے آپ کی شوگر کو بہتر کرے گا۔ سینامن جو ہے یہ میکسیمم 1 چھوٹا چائے کا 1 چمچ سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے، زیادہ لیں گے تو پھر یہ ہے یہ معدے میں جلن اور تھوڑے سے جو ہے نا مسائل پیدا کرے گا۔ پھر سینامن بھی ہے، وہ ایک ہے کہ سری لنکا کی سینامن ہوتی ہے جو وہ کرل ہوتی ہے راؤنڈ شکل میں، تو وہ اندر سے بھربری سی ہوتی ہے۔ جو ہمارے ہاں سینامن ملتی ہے وہ کم افیکٹو ہے اور زیادہ جو ہے نا اس کی تیز کافی ہوتی ہے، اس لیے اس کا استعمال کم ہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہے وائٹامن بی کمپلیکس، یہ آپ استعمال کریں، یہ ایک گولی جو ہے وہ ایک گولی ڈیلی استعمال کریں، کوئی بھی آپ دیکھیں مارکیٹ میں وائٹامن بی کمپلیکس کے نام سے بھی آپ کو مل جاتی ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے کہ کون سی چیز میں نے کھانی چھوڑنی ہے، پھر کون سی چیز ایڈ کرنی ہے، پھر سپلیمنٹس کون سے وائٹامنز اور منرلز لینے ہیں، تو اس کے ساتھ پھر لاج یہ ہے کہ ڈائبٹیز کی انیشیل ڈائٹ پلان، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو وہ بھی ڈسکس کر کے بتا دیں گے کہ شروع میں ڈائبیٹک جو ہے انہیں کیا کھانا ہے، ناشتے میں کیا کھانا ہے، لنچ میں کیا کھانا تھا، اس پہ ایک ویڈیو پہلے ہے میری ایک براڈ سی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو ہے ویورز وہ چاہتی ہیں کہ ان کو یہ بتایا جائے جی صبح انڈا کھائیں، فلاں کھائیں، یہ کھائیں، ایک چیز، تو اس پہ الگ سے آپ کو وہ ڈیٹیل آپ کو بتا دیں گے۔ پھر پانچواں جو ہے ففتھ اینڈ دا موسٹ، یہ بھی جو ہے نا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ، ایکسرسائز ٹو بیلنس دا بلڈ شوگر۔ دیکھیں فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے یہ لازمی ہے کہ تمام کے تمام جسم کے جو جوڑ ہیں، جو مسلز ہیں، ان کو استعمال کیے جائے تاکہ جو ہے وہ ایک پراپر جو ہے بیلنس ہو گلوکوز کا۔ یہ سارا گلوکوز کا نظر، کیونکہ ہم جو کھاتے ہیں وہ ہمارے مسلز اور لیور کے اندر گلوکوز کی فارم میں اسٹور ہو جاتا ہے۔ پھر ہم ایک لمبے وہ ایک سٹوریج ہے ہماری پروٹیکشن کے لیے کہ بیچ میں اگر ہمیں 10 12 14 گھنٹے کے لیے کھانا نہیں ملتا تو وہ سٹوریج جو ہے وہ ہمیں سلو انرجی سپلائی کرتا ہے، جو ہے نا کانسٹنٹ بلڈ کے اندر۔ یہی وہ انرجی ہوتی ہے جو رمضان میں جو ہے ہمیں فاسٹنگ میں جو ہے مدد دیتی ہے۔ دیکھیں 12 14 گھنٹے یا 16 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے تو انسان آسانی سے وہ گزار رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس فاسٹنگ۔ اسی وجہ سے فاسٹنگ جو ہے یہ ویٹ کم کرنے کے ساتھ ساتھ شوگر کو مینج کرنے میں بہت زیادہ اہم کردار ہوتا ہے فاسٹنگ کا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ شوگر کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ اگر یہ کوئی پرابلم ہے تو وہ ان پہ بھی ہم ڈیٹیل ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں استعمال کر کے روزہ رکھیں تاکہ ان کو آسانی کے ساتھ وہ روزہ اپنا گزار سکیں۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔